अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान। सबसे पहले गुजारिश है कि मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। मेरी आज की पोस्ट का उन्वान है शद्दाद की जन्नत। ये बड़ा मशहूर क़िस्सा है कुरान पाक का, बहुत बाइस इबरत। तो आइए देखते हैं कि शद्दाद की जन्नत थी कैसी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त में एक शख्स का नाम था आद। आद के 2 बेटे थे, शद्दाद और शदीद। आद बहुत अमीर बादशाह था और उसने फिर अपनी विरासत अपने दोनों बेटों को दी, शद्दाद और शदीद को। बहुत अमीर थे ये। अब हुआ यूँ कि शदीद जो था दूसरा भाई, वो बीमार होकर मर गया ऐन आलमी जवानी में। उसके हिस्से की भी तमाम विरासत शद्दाद को मिल गई और ये इतना अमीर हो गया और इतना ज़ोरावर और इतना ताकतवर हो गया कि अपने वक्त के 400 बादशाह जो थे इसके ज़ेर नगी इसको खिराज देते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इसकी कौम पे मबूस किए गए थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इसको समझाया, तौहीद की तरफ बुलाया और बिलाखिर एक दिन कहा कि तुमको जन्नत मिलेगी अगर तुम ईमान ले आओगे तो शद्दाद ने पूछा कि जन्नत कैसी होगी। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जन्नत का नक्शा खींचा कि ऐसी होगी, उसमें नहरें बह रही होंगी शहद की और शरबत की और दूध की, और उसमें जो कुछ भी जन्नत अल्लाह ताला ने बनाई है, नबी अल्लाह के सामने तो ज़ाहिर सब ज़ाहिर होता है। तो शद्दाद ने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है जो मैं तुम्हारे खुदा को मान लूँ, ऐसी जन्नत तो मैं ख़ुद बना सकता हूँ। इसने फिर क्या किया, अपनी ज़ेर नगी बादशाहतों को पूरी जो इसके कलमराव में जितने भी बादशाह थे 400 के 400, उनको इसने हुक्म भेज दिया कि सोने और चांदी की ईंटें तैयार करके भेजी जाएं। और इसके साथ इसने अपने बेहतरीन मेमारों को बुलवाया। कई सौ मेमार आए और हर मेमार को कई हज़ार का टास्क दिया कि इतने लोगों को कि वो मुझसे काम ले, और इस तरीक़े से ये जन्नत तैयार होने लगी। जन्नत के लिए इसने अदन से मुत्तसिल एक मुरब्बा कोस जगह मुंतखब करवाई थी और उसमें 10 गज़ ऊंची दीवारें रखवाई थीं सोने और चांदी की। जिस वक्त सूरज की किरणें उस पर पड़ती थीं तो आंखें खीरा हो जाती थीं। उस 4 दीवारी में 1000 महल थे और हर महल 1000 सुतूनों वाला था और हर सुतून को जड़ाऊ जेवरात और जवाहरात से मुज़य्यन किया गया था। आखिर 12 साल की मेहनत के बाद जब ये हसीन और जमील जन्नत तैयार हो गई, ज़रो जवाहर से आरास्ता, जिसके दरमियान नहरें थीं, किसी में दूध था, किसी में शहद था, किसी में शरबत था, तो ये जाहो हशम के साथ चला। और तमाम रास्ते अपने मुसाहिबीन के साथ हंसी ठट्ठा करता रहा और कहता रहा कि देखो ऐसी जन्नत के लिए मुझे ताबे किया जा रहा था कि मैं एक खुदा की इबादत करूं, मैं ख़ुद खुदा हूं। इसने खुदाई का दावा कर दिया था। बहरहाल जब जन्नत का रास्ता तय हो चुका और ये जन्नत के दरवाज़े पर पहुंचा और इसने कहलवा दिया था कि जब मैं आऊं तो तमाम शहर के लोग बाहर आ जाएं, क्योंकि बसा चुका था ये घर उसके अंदर। कई हज़ार अफराद जाके उसमें रह रहे थे, उमरा और रऊसा।
وہ سب کے سب باہر آ گئے اور اس کے اوپر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ جب یہ جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس کا ایک پیر ابھی رکاب میں تھا اور دوسرا پیر اس نے اتار کے جنت کی چوکھٹ پہ رکھا تھا کہ اچانک اس کو بائیں ہاتھ سے ایک ہولناک چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو اس کے بائیں جانب ایک مکروہ شکل، ہیبت ناک شکل کی مخلوق کھڑی تھی۔ شداد نے کہا، تم کون ہو؟ تمہارا یہاں آنے کا محل کیا ہے اس وقت؟ آنے والی مخلوق نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی جنت دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ شداد نے کہا کہ اچھا، اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنا دوسرا پاؤں رکاب سے نکال لوں۔ ملک الموت نے کہا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اس طرح سے ایک پیر چوکھٹ پہ تھا جنت کی، ایک پیر اس کا رکاب میں تھا اور اس کی روح قبض کر لی ملک الموت نے۔ یہ شداد کی جنت کا انجام ہوا۔ جب یہ اس کی روح قبض کر چکے ملک الموت، تو حضرت جبرائیل امی تشریف لائے اور انہوں نے ایک ہولناک چیخ ماری۔ اس چیخ کے سبب وہ جنت پوری کی پوری میں تمام افراد کے زمین میں چلی گئی۔ لیکن زمین میں جانے کے باوجود بھی، کیونکہ اس کے بہت زیادہ خیرہ کرنے والی روشنی تھی، تو کبھی کبھی سورج کی روشنی جب اس پر پڑتی اس علاقے پر، تو لوگ اکثر دیکھ لیتے اس روشنی کو جو غیر معمولی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد تھوڑا سا عرصے کے بعد اس کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ ایک شخص جائے گا وہاں پہ اور اسے وہ شداد کی جنت دیکھے گا۔ وہ شخص گیا تھا، اس کا اونٹ کھو گیا تھا۔ یہ بھی پیشین گوئی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا اونٹ کھوئے گا جس کی تلاش میں وہ جائے گا۔ جب وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرنے پہنچا تو اس کی نظر پڑی جنت کی دیوار کی روشنی پر اور وہ وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو پھر اس نے جا کے وہاں سے کچھ زر و جواہر اس علاقے سے جو ملے اس کو نشانی کے طور سے وہ لے کر آیا تھا اور اس نے اپنے تمام دوستوں کو دکھایا تھا۔ تو دیکھیے اس قصے میں یہ قصہ ہے، بظاہر قصہ ہے، لیکن جب وہ پیش آیا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا؟ وہ جنت جب تعمیر ہو رہی ہوگی تو کیا ہوا ہوگا؟ ان 400 بادشاہتوں سے اس نے اتنا زیادہ خزانہ مانگا تھا کہ وہ قلاش ہو گئے تھے اور شدید طریقے سے وہ پریشان تھے کہ کیا کریں کہ یہ اس سے چھٹکارا پائیں۔ اور اس کی قوم، شداد کی جو قوم تھی، شداد جس قوم سے تھا، یہ بڑے طاقتور تھے۔ ان کے کئی گز لمبے قد ہوتے تھے اور یہ اتنے طاقتور ہوتے تھے کہ ایک عام انسان جو 10-12 مل کے جو پتھر نہ اٹھا سکیں، یہ ایک فرد ایک ہاتھ سے پتھر اٹھا کے پھینک دیتا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنی سرکشی کے باعث اپنی طاقت کو، اپنی توانائی کو خدا کے خلاف استعمال کیا۔ ان کے شہر آج بھی ہیں۔ ان کے خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، ذرا زمین میں چل پھر کو تو دیکھو ہم نے کیسی کیسی قوموں کو ہلاک کر مارا۔ واقعی وہ قوم بہت طاقتور تھی، بڑی قداور تھی، بڑے بہترین گھر بناتی تھی، ایسے گھر بناتی تھی جو ہزاروں سال بعد آج بھی قائم و دائم ہیں، لیکن عبرت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہمیں جب وہ طاقت دے، قوت دے، چاہے کوئی بھی قوت ہو، جسمانی قوت ہو یا
قوت گویائی ہو یا قوت سماعت ہو، اس کو انسان خدا کی اطاعت میں بسر کرے، خدا کی مخلوق کا خیال کرے، بجائے اس کے کہ وہ سرکش ہو جائے کہ میرے پاس اتنا ہے جتنا کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ باعث عبرت قصہ ہے، قرآن پاک کا سچا قصہ ہے، اور میں اس پوسٹ کو اختتام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جن کے آنگن سونے ہیں پروردگار عالم ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، جو اولاد والے ہیں ان کو نیک اور صالح بنا دے، ان کی اولادوں کو جو ان کا نام روشن کریں دنیا میں بھی اور عقبیٰ میں بھی، اور جن کے گھروں میں بے روزگاری کا سما ہے بار الہ ان کے گھر میں غیب سے روزگار اتار دے حضرت داؤد علیہ السلام کی روزی کے صدقے میں۔ اس کے ساتھ خدا حافظ و ناصر و آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔